جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی رازوں کو اور غیبی بھیدوں کا ظہور شروع ہوا، اور پھر 35 سال کی عمر جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی بابرکت عمر جب 35 سال کی ہو گئی، اور یا یہ کہہ لیجیے کہ 35 کے بعد مورخین نے اور اہل سیر کہتے ہیں، سیرت لکھنے والوں کو اہل سیر کہتے ہیں، سیرت لکھنے والے مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے 34 کے مکمل ہونے کے بعد 35ویں سال میں قدم مبارک رکھا تو قریش نے آپس میں طے یہ کیا کہ خانہ کعبہ کی اچھے انداز میں تعمیر کریں، کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر مرمت چاہ رہی تھی، اس کی دیواریں مخدوش ہو چکی تھیں، ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ قریش کے تمام قبیلوں نے عزت و وقار کے حاصل کرنے کی خاطر اس تعمیر کا ایک ایک حصہ اپنے ذمے لے لیا۔ سب سے پہلے ولید نے کعبہ کو گرانے کا آغاز کیا، اس کے بعد دوسروں نے ساتھ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ پلر اور وہ ستون اور وہ بنیادیں نکل آئیں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ہر قبیلے نے اپنے حصے کی تعمیر شروع کی۔ جب دیواریں اس مقدار کو، اس اونچائی کو پہنچی کہ اس پر حجر اسود کو فٹ کیا جائے، نصب کیا جائے، اس وقت تنصیب یعنی حجر اسود کو لگانے کے سلسلے کو لے کر مکہ کے تمام قبیلوں کے درمیان آپسی اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا یہ شرف اسے نصیب۔ کشیدگی اور اختلاف بڑھتا گیا، ایک ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے سب آرا ہو گئے، یعنی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ اسی طرح 4-5 راتیں باتوں ہی باتوں میں گزر گئیں۔ پھر قریش کے سب سے عمر اور ایجڈ، جسے اردو میں سن رسیدہ کہتے ہیں، سب سے ایج والے ابو امیہ نے تجویز یہ رکھی کہ اس وقت جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اس سے فیصلہ کروایا جائے اور پھر سب اس کو قبول کریں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سب نے یہ بات تسلیم کر لی اور آنے والے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب سب کی نگاہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو سب نے کہا یہ تو امین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم سب ان کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے ایک چادر لے آؤ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر اپنے بدن مبارک سے اتاری یا چادر لائی گئی۔ پیارے آقا نے چادر پھیلائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا ایک حصہ تھامے تاکہ سبھی کو یہ شرف حاصل ہو جائے۔ سرداروں نے ایک ایک چادر کا گوشہ اور کنارہ پکڑ لیا اور حجر اسود کو اس کے فٹ اور نصب کرنے کی جگہ تک لے گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اگر تنصیب یعنی حجر اسود کو فٹ کرنے کا کام کسی ایک کے ذمہ کر دیا تو جنگ اور خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب اور فٹ کر دیا، اور اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں واقع تحکیم یا قصے تحکیم کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
اس واقعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں اعلان نبوت اور اعلان رسالت سے ہی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بلند مقام حاصل تھا، لوگ آپ کا کتنا احترام کرتے تھے، اور آپ کتنی خوبصورتی سے مشکل مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے، آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنے عقائد، اپنے اعمال اور زندگی کے مسائل اور اختلافات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل بنا لے، فیصل بنا لے، اور ان سے کیا ہے عبرت اور نصیحت لے، تو آج امت مسلمہ کی پوری قوم کے تمام مسائل آسانی سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو ہے عام طور پہ ہم ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کو پڑھا اور سنا تو جاتا ہے، لیکن اس کو اپنے لیے ایسا نہیں بنایا جاتا کہ اپنے مسائل کا حل کیا جائے، اپنے اختلافات کو دور کیا جائے۔ چنانچہ بہت سارے مسائل ہیں، عام طور پر جو ہے اللہ کے رسول کے حاضر و ناظر ہونے کے ہیں، درود و سلام کے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں قسم اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ ساری حدیثوں کو چھوڑ رکھا ہے جو اس بات کے اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول عالم الغیب تھے یا نہیں؟ تو آپ حدیث جبریل دیکھ لیجئے گا، اس میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا مت الساعہ، قیامت کب آئی؟ جبریل علیہ السلام ایک اجنبی دیہاتی کی شکل، انسانی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے بہت سارے سوال کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو، جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا تو قیامت کی نشانیاں بتائیے، تو اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیاں بتائی، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، ہر ایک کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، تو اس سلسلے میں بڑا امت میں اختلاف ہے، کوئی حد سے بڑھ گیا تو کوئی حد سے گر گیا، اعتدال پر کوئی بھی نہیں۔ اگر میں کہوں امت اہل سنت والجماعت مسلک احناف کے ماننے والے اعتدال پہ، جیسا کہ ایک اعتدال سے بڑھ گیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے، جیسے اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ویسے ہی اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے۔ یہ ایک خاص طبقے نے جو محبت میں آگے بڑھا اس نے یہ بات کہی۔ دوسرے طبقے نے کہا نہیں، اللہ کے رسول بھی ہر جگہ نہیں ہے اور اللہ بھی ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عرش الہی ہے۔ یہ حد سے گھٹ گئے۔ لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے کہا نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، نبی مدینے میں موجود ہے، اور نبی کا فیض سارے عالم میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی حل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑتا ہے میرے روزے پر حاضر ہو کر تو میں اس کو سنتا ہوں، اور جو کوئی میرا امتی مجھ سے دور ہو کر درود پڑتا ہے تو مجھے اس کا درود فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ وہ دو مثالیں دی ہیں میں نے اس بات کی کہ کیا نام ہے، جو مسائل کا حل اور اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لڑتے رہتے ہیں اور اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے دلائل کے دلائل دیتے ہیں اور دوسرے کے دلائل اور قرآن و حدیث میں غور نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ربیع الاول اور 14 فروری 610 عیسوی کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس اور 1 دن کی تھی، تو باضابطہ طور پر آپ کو اللہ رب العزت نے خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا۔ خلعت کہتے ہیں جوڑے کو، لباس کو، نبوت یہ تعبیر کرنے کا ایک انداز ہے۔ آپ کو نبوت کا جوڑا پہنا گیا، یعنی نبوت عطا کی گئی، اسے مشرف بھی کہتے ہیں، آپ کو دیا گیا۔
بعثت نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سے شروع ہونے والا زمانہ بعثت نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سے شروع ہونے والا زمانہ بعثت نبی کہلاتا ہے۔ تو بعثت نبی کے پہلے سال، کیونکہ یہی وجہ ہے، ایک سن نبوی ہے، ایک سن ہجری۔ ہجری تو اللہ کے رسول کے مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد شروع ہوئی ہے، جو 1445 چل رہی ہے۔ تو نبوت ملنے کے بعد جسے بعثت نبوی کہتے ہیں، وہ سن نبوی کے نام سے سن 1 نبوی میں، سن 2 نبوی میں، سن 3 نبوی میں یہ واقعہ ہوا۔ تو ادھر جو آپ معراج کب ہوئی، سن 13 نبوی میں ہوئی۔ اس طریقے سے یہ واقعات کو یاد رکھنے کے لیے اس تعبیر کو جاننا ضروری ہے کہ بعثت نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سے شروع ہونے والے زمانے کے پہلے سال یعنی سن 1 نبوی میں نمازیں فرض کر دی گئی۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 6 دن ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول وحی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ ایک ہوتا ہے خلوت اور ایک ہوتا ہے جلوت۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی میں رہنے کو خلوت کہتے ہیں۔ تو نزول وحی سے پہلے ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ وہ آپ اکیلے رہتے تھے، آپ کو اکیلا رہنا پسند تھا۔ آپ مختصر بہت ہی تھوڑی سی خوراک کھانا ستو وغیرہ لے کر اپنے ساتھ غار حرا میں خلوت نشینی فرماتے تھے، اور گھر واپسی سے پہلے غار حرا کی خلوتوں میں اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں راتیں گزارتے، پھر سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لوٹتے اور مختصر خوراک لے کر دوبارہ غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گمراہی میں ڈوبے ہوئے اہل مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے، اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ عرب کہہ ہوتے کیا ہوتے ان محمد قد عشق رب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں از خود رفتہ ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول اپنے رب کی محبت میں ڈوب چکے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ کیا ابھی مکہ پر چھائی ہوئی گمراہیوں کے بدلیوں کے چھٹنے کا وقت نہیں ہوا تھا، اور اس تاریکی کی روشنی میں بدلنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی، اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ لیتے اور اس سے مدد اور اس کی پناہ مانگتے، اور اس سے تمام تر امیدیں وابستہ کرتے، اور امید میں پختگی اور عاجزی کو اپناتے، اور اس سے اپنے لیے اور اپنی قوم کی گمراہی، بت پرستی اور جو ہے ان کی ظلم اور ان کی جہالت پر اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم طلب کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام یعنی دن اسی عزم اور مسلسل جد و جہد میں گزرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ ہر صبح، ہر دوپہر اور ہر شام کو اللہ تعالیٰ کی طرف پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے، اس کی طرف سورج ڈوبنے کے وقت اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت اور نکل جانے کے وقت، یہ آپ کی خلوت میں وہ فکر، وہ دعا، وہ التجا اور وہ عبادت کے اوقات تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، اس کے باوجود دن اور سال میں
اس حال میں گزرتے رہے. تاریخیاں مکہ کے اطراف میں وہی ظلم و ستم کا ماحول تھا، اور جو ہے بہت گمراہی، بے راہ روی کی علامت بن کر کعبہ شریف کی دیواروں پر لٹک رہے تھے. لوگ خون لٹکا دیا کرتے تھے، بتوں کو اس میں لگا رکھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری اور اللہ کی خدمت میں امید کو بھی بڑھاتے گئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اعتکاف میں تھے. رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے اعتکاف فرما رہے تھے. ابھی جو ہے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے آپ غار ہرا میں تھے. ایک فرشتہ اللہ تعالی کا پیغام لایا. اس نے کہا اقرأ، پڑھیے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تب فرشتے نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں لے کر اور خوب اچھی طرح دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تب اس نے دوسری مرتبہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھے زور سے دبایا، اپنے بازوؤں میں خوب اچھی طرح بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ. میں نے کہا میں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. تب اس نے، یعنی اللہ کے رسول فرمایا، تب اس نے مجھے تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازو میں لے کر خوب اچھی طرح بھینچا اور مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. یہ سورہ علق کی آیتیں تھیں. اس کا ترجمہ تھا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. خون جو ہے جم جانے کے بعد جب پھٹتا ہے تو اس کو علق کہتے ہیں. آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا قریب. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں لیے دھڑکتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھر پر تشریف لائے، اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھے زملونی، عربی میں اس کے مطلب ہے مجھے چادر اڑاؤ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دی. جب آپ کی گھبراہٹ سکون میں تبدیل ہوئی تو آپ نے اپنی رفیقہ حیات کو، یعنی بیوی کو، تازہ ترین ہونے والا آپ کے ساتھ میں پیش ہونے والے واقعے کی خبر دی. تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے یوں جواب دیا، بہت تسلی والے الفاظ. تاریخ یہ واقعات لکھے ہوئے، یہ الفاظ سنہرے لفظوں سے لکھے ہوئے. انہوں نے جواب دیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاراؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرتے ہیں. مصائب کو آپ برداشت کرتے ہیں اور اس میں دوسروں کی مدد فرماتے ہیں. پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئی. ورقہ بن نوفل یہ خالص عربی نسل کے اور خاندانی طور پر قریش کے اعلیٰ طبقے میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور جو ہے ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی. دین کا اور توحید کا دامن تھاما ہوا تھا اور دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے
اور بتوں کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں کے گوشت سے بھی دوری اختیار کی ہوئی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے دین کا مطالعہ صرف عربی زبان ہی میں نہیں کیا تھا، وہ اتنے ایجوکیٹڈ اور پڑھے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ مسیحی دین مسیح یعنی عیسائیوں کے مذہب کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، پھر انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی، کیونکہ انجیل جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی۔ اب عبرانی کون سی زبان ہے؟ بس ایک زبان ہے۔ آپ سے یہ کہا جائے بنگلہ زبان، آسامی زبان، تو یہ بس زبان ہی ہے، زبان ہے۔ آپ کو بول کے اس لیے نہیں بتایا جا سکتا کہ ہم خود اس سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال انجیل جو ہے عبرانی زبان میں تھی، اور وہ دین مسیح کو سمجھنا چاہتے تھے ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے عربی کے ساتھ، چونکہ عربی نسل کے تھے، عربی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر عبرانی زبان سیکھی۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ ورقہ بن نوفل نے زمانے جاہلیت دین مسیح یعنی عیسائیوں کا دین، جسے نصرانیت بھی کہا جاتا ہے اور عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے زمانے جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا بھی جانتے تھے، اور وہ عبرانی زبان میں انجیل سے جس قدر چاہتے لکھ لیتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے اپنی پختہ رائے اور اپنے وسیع علم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ جو ہے مکہ میں فیمس تھے، پہچانے جاتے تھے۔ وہ نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں نابینا اور بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ انہیں دین اور دنیا کے بہت سے باتوں کا علم تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں استطاعت کے مطابق عمل اور اچھے خاتمے کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتے تھے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہنے لگی، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو اپنی آپ بیتی خود پر بیتے ہوئے واقعے کو سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کسی انتظار اور تردد اور سوچ و بچار کے بغیر کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ کلمات ایک پختہ یقین اور سچے مومن کے جذبات کے ساتھ کہے، اور انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقیناً یہ کہہ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت والی پاک صاف زندگی سے آگاہ تھے، بخوبی واقف تھے۔ اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل کے نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت حاصل کرنے سے دور والے تھے، اور اس بات سے بھی بہت دور تھے کہ وہ دنیا کے طالب ہوں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی خبر سنی تو انہوں نے ایک سچے انسان کی بات میں پوری طرح سچائی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اس بات میں اس چیز کو محسوس کر لیا کہ جو کسی کام کے اچانک ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ کی خبر میں کوئی جو ہے منطقی تسلسل یا سوچی سمجھی تدبیر یا خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات کا شک و شبہ بھی نہیں تھا، بلکہ فقط پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور سچائی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیوٹی سے ورقہ بن نوفل نے محسوس کی۔ ورقہ بن نوفل نے جو ہی قرآن کی پہلی آیت سنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں نازل ہوئی تھی، ان کے دل و دماغ نے فوراً گواہی دی کہ یہ کلام آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ کلام آسمان سے نازل ہوا ہے، اور یہ جو ہے کوئی کسی اور کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے نازل ہونے والا کلام ہے جو وحی ہے۔
اور پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. وہ کون سی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا واضح جو پارٹ تھا وہ آپ کا بے پناہ جذبہ صبر اور استقامت، اولو العزمی اور اپنے صحیح موقع پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی قوت تھی. تبلیغ اسلام اور دعوت دین کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی. وہ ہمیشہ آپ کے اور چند مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے جو ہے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں کھڑی کرتے، ایذائیں دیتے اور رات دن اسلام، پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام یعنی اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب صبر، خاموشی اور ہمت اور استقامت سے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے اپنے موقف کو ذرہ برابر پیچھے ہٹنا یا اس سے ہلنا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت اور حسین ترین عورتوں اور ہر خواہش کی چیزیں پیش کیے جانے کی پیشکش کی گئی، جو کہ آپ کو میں نے سورۃ الکافرون کے شان نزول میں بتائی تھی. لیکن آپ نے اس دعوت حق کے سامنے ہر کسی پیشکش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا. آپ نے یہ کہہ دیا ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، دوسرے میں چاند لا کے رکھ دو، اور مجھ سے یہ کہو کہ میں دین کے اور اللہ کے ایک ہونے کے پیغام کو نہ پہنچاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو سمجھانے کے جواب میں فرمایا تھا، چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس دعوت دین سے باز رہو، تو بھی میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جب کسی ایک راستے کو اور ایک بات کو طے کر لیں تو اس پر استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹ جائیں، کتنی ہی مخالفت ہو اور کیسی ہی پریشانیاں اڑچنیں آئیں، ہمیں اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی ہلنا نہیں ہے اور ڈگمگانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے استقامت مانگنا چاہیے. اور استقامت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول نے